السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ جب مکہ شریف پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت گدھے پر، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے نظارے کرنے لگیں، دیکھتی رہ گئیں سرکار کا حسن۔ آخرکار دیکھتے دیکھتے سیدہ حلیمہ نے اپنے دونوں بازو، اپنے دونوں ہاتھ سرکار کو اٹھانے کے لیے پھیلا دیے۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے ہاتھ بڑھائے، میرے آقا حضرت حلیمہ کے ہاتھوں میں تشریف لے آئے۔ سیدہ حلیمہ نے سرکار کو اپنی گود میں لے کر سرکار کے نوری رخسار کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ سبحان اللہ! جب سیدہ حلیمہ نے سرکار کو اپنی جھولی میں اٹھایا تو ساری کائنات میں خوشی کی خبر دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرش والے خوش، عرش والے خوش، حور و غلمان، سارے فرشتے خوش، سردار ملائکہ جبریل خوش، بلکہ خود خالق و مالک، خود پیدا کرنے والا خوش۔ پھر کیا ہوا کہ ایک عاشق اسی کی ترجمانی کرتا ہوا کہتا ہے کہ ساری کائنات حضرت حلیمہ کو مبارکباد دینے لگی، مبارکباد پیش کرنے لگی۔ مبارک مبارک حلیمہ مبارک، مبارک مبارک حلیمہ مبارک، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ۔ قربان جاؤں سیدہ حلیمہ کے مقدر پر، جن کی گود میں ساری کائنات کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ ساری خدائی کا دولہ حلیمہ کی جھولی میں تشریف لا چکا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے مقدر پر، اپنے بخت پر جتنا ناز کرتی وہ کم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے حصے میں علاقے کا زمیندار آتا ہے، کسی کے حصے میں علاقے کا تھانے دار، کسی کے حصے میں وزیر سفیر آتا ہے۔ پرواہ حلیمہ مائی، تیرے حصے میں اللہ تعالیٰ کا حبیب علیہ السلام تشریف لایا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی، بھوک اور قحط کی وجہ سے میں بڑی کمزور تھی، میری دونوں چھاتیاں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل خشک ہو چکی تھی، میرا بچہ ساری رات دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتا تھا، لیکن ہم مجبور تھے۔ لیکن جب میں نے سرکار مدینہ کو اپنی گودی میں اٹھایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اتنا دودھ آ گیا کہ خود بخود پستانوں سے گرنے لگا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، حلیمہ، جس اللہ تعالیٰ کے محبوب کو تو نے اپنی گودی میں اٹھایا ہے، اسی خالق کائنات نے یار کی خاطر تیرے جسم میں دودھ کی نہر جاری فرما دی ہے۔ سبحان اللہ! حضرت حلیمہ فرماتی، میں نے حضور علیہ السلام کو گودی میں لے کر دایا پستان سرکار کے منہ میں دیا، کملی والے آقا نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے بائیں طرف بالا پستان منہ میں دینے کے لیے آگے کیا تو آقا کائنات نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ حضور بائیں طرف کا کیوں نہیں دودھ نوش فرماتے، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ محبت سے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، گویا آنکھوں میں اشارہ کر دیا، امی جان، مجھے پتہ ہے صرف آپ کا دودھ میں نے نہیں پینا ہے، بلکہ آپ کا بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس نے بھی آپ کا دودھ پینا ہے۔ امی جان، اگر بائیں پستان کا دودھ بھی میں نے پی لیا تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ کیا پیے گا؟ میں دنیا میں کسی کا حق لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ مظلوموں کو حق دلانے آیا ہوں۔ میں نے کسی کو رلانے نہیں آیا، بلکہ میں روتے ہوئوں کو ہنسانے آیا ہوں، عدل و انصاف کا پیکر بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! اسی بات کو تمام علماء امت نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ دودھ پینے میں دوسرا بھائی بھی شریک ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام، جس کی تشکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو توجہ فرماؤ، سرکار کی عمر شریف کتنی ہے؟ صرف چند دن، لیکن آپ کے عدل و انصاف پر قربان جائیے، سرکار دوسرا پستان مبارک نہیں پیتے تاکہ حلیمہ کا وطن جایا کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ حالانکہ جب سیدہ حلیمہ میرے آقا کو اٹھانے آئی تھی، اکیلی تھی، بچہ ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ڈیرے پر
جو کہ مکہ شریف سے دور خیمہ کی صورت میں تھا، وہاں شوہر کے پاس چھوڑ آئی تھیں۔ اب سرکار کو جب گودی میں اٹھاتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پستان سے دودھ پیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلیمہ کا بچہ ہے ڈیرے پر، لیکن ہمارے حضور حلیمہ کی گود میں، اب سرکار کو کیسے پتہ چل گیا کہ حلیمہ کا بچہ بھی ہے؟ بولنے کے قابل نہیں، کسی نے پڑھا سکھا دیا ہو کہ اے محمد علیہ السلام خیال کرنا، حلیمہ کا ایک اور بھی دودھ پیتا بچہ ہے۔ سرکار چل بھی نہیں سکتے کہ جا کر خود دیکھ لیتے کہ حلیمہ کا بچہ ایک اور بھی ہے۔ اب بتائیے سرکار کو کیسے پتہ چل گیا؟ دنیا حیران ہے، پر خالق کائنات نے آواز دی، اے دنیا والو حیران کیوں ہو؟ سوچتے کیا ہو؟ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ میرا حبیب ہے، میرا یار ہے، میرا پیارا رسول ہے۔ ساری دنیا کے بچے دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں، دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں، پر میرا محبوب اپنے خدا عز و جل سے پڑھ کر آیا ہے، سیکھ کر آیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو سب کچھ پڑھا کے سکھا کے سمجھا کے بھیجا ہے۔ مولوی حیران کیسے؟ قرآن سے آواز آئی، مولوی حیران نہ ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اعلان کر سکتے ہیں آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا امام کیوں نہیں خدا عز و جل سے پڑھ کر آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب پوچھئے ان بد نصیب مولویوں سے، ان قسمت کے مارے ہوئے لوگوں سے جن کا پیشوا، جن کا مقتدی مولوی خلیل احمد میٹھوی براہین قاطعہ میں صفحہ 51 پر یہ لکھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ میرے دوستو، دیوبندیوں وہابیوں کا تو یہ عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ سبحان اللہ، کیا پیارا عقیدہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سرکار نے ایک پستان پیا، دوسرا چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ قسم کھا کے فرماتی ہیں، جب تک حضور علیہ السلام میرا دودھ بچپن شریف میں پیتے رہے، ہمیشہ دایاں پستان ہی پیا، بائیں کے قریب کبھی نہ گئے۔ میرے دوستو، آج ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے، سرکار کی سیرت بھی، کہ ہمارے نبی نے ولادت کے بعد حالت رضاعت میں بھی کسی کا حق نہیں کھایا، غصب نہیں کیا۔ تو اگر ہم جوان ہو کر، سمجھدار ہو کر، عاقل و بالغ ہو کر کسی کا حق مار لیں، کسی کا مال غصب کر لیں، تو بتائیں قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے حبیب کی امتی، تم کیوں کسی کا مال غصب کرتے رہے ہو؟ کسی کی زمین پر ناجائز کیوں قبضہ کیا؟ کسی کا حق کیوں چھینا؟ کیا تم نے میرے محبوب کی سیرت سے سبق حاصل نہ کیا، جس نے بچپن میں ہی اپنے بھائی کے حصے کو نہ چھیڑا؟ تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کے لیے سوچے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، جب سرکار میری گودی میں تشریف لائے تو میرے جسم کا بال خوشی سے جھومنے لگا۔ میں بتا نہیں سکتی، کہ میں اندازہ نہیں کر سکتی کہ اس دن مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھا۔ واقعی سیدہ حلیمہ اس دن سے خوش نصیب بنی، ایسی بنی کہ قیامت تک نصیب سیدہ حلیمہ کی قدم بوسی کرتا رہے گا، کیونکہ جگ کے سردار رحمت عالم سے نسبت جو ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی، میں نے سرکار کو اٹھایا، دودھ پلایا، سینے سے لگایا۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو حضرت عبد المطلب نے آواز ماری، حلیمہ۔ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا ہمارے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، گودی میں اٹھایا ہے، کچھ خرچہ پانی تو لے لو، کچھ زیادہ سفر تو لے لو۔ حضرت حلیمہ نے کہا حضور مجھے اب مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار کے دادا نے فرمایا کیوں؟ حضرت حلیمہ نے عرض کی اب میرے لیے دونوں جہان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور وسیلہ کافی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ نے سرکار کو سینے سے لگاتے بھی جا رہی تھیں اور کہتی بھی جا رہی تھیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، پھر بھی پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں شہر میں آئی تو سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ ذرا ٹھہرو، بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی تو سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ کیا تم نے میرے اس یتیم کو پال لوگی؟ میں نے عرض کیا
میری سردار کیوں نہیں، ضرور پالوں گی، بلکہ ہر حال میں اس کی خدمت کروں گی۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ تم پالو گی لیکن میں تمہاری کما حق خدمت نہیں کر سکوں گی، یہ نہ ہو تم ناراض ہو جاؤ۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا میری سردار گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم اور رحیم ہے، سخی ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بچے کے طفیل وہ مہربان مجھ غریب پر ضرور رحم فرمائے گا۔ آپ مطمئن ہو جائیں، ساری دائیاں بچے اس نیت پر لے جا رہی ہیں، ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی، مال و زر ملے گا، لیکن میری نیت یہ نہیں، میں تو اس بچے کو اس واسطے لے جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں اس کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنا کرم کرتا ہے، میرے گھر میں کتنی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ دوستو کیا فرماتی ہیں کہ میں اجرت کے لیے نہیں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا کرم لینے کے لیے اس بچے کو لے جا رہی ہوں۔ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ پر کرم کیا اور نہ کیا، کتنا کرم کیا، کہا اتنا کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، کرم کی بارشیں فرما دیں۔ دیکھو نا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کو لینے کے لیے مکہ شریف آئی تو میری عمر 35 برس کی تھی، میرے ساتھ مختلف علاقوں سے 300 دائیاں آئی تھیں، لیکن کرم دیکھو ان 300 دائیوں کا نام کوئی نہیں جانتا، ان کا خاندان کوئی نہیں جانتا، ان کا دربار کوئی نہیں جانتا، ان کے گھر والوں کے نام کسی کو یاد نہیں، قبیلہ کوئی نہیں جانتا، پر قربان جاؤں حلیمہ تیرے مقدر پر، تو نے جب سے سرکار سے تعلق جوڑا ہے، نسبت قائم کی ہے، تیرے پورے خاندان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جانتے ہیں، دنیا کے غلام سرکار کے جانتے اور مانتے ہیں، بلکہ پہچانتے ہیں۔ سیدہ کا نام حلیمہ، شوہر کا نام حارث، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹی کا نام شیمہ، قبیلے کا نام سعدیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرائے، سرکار کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ جب مدینہ شریف جائیں تو سرکار کے روضے کے سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، اس قبرستان میں میرے آقا کے ہزاروں صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ پہلے تو ہر صحابی کے مزار شریف پر چھوٹے چھوٹے قبے بنے ہوئے تھے، لیکن جب سے نجدی حکومت آئی ہے اس نے تمام قبے گرا دیے ہیں، البتہ چند مزارات ہیں وہ بھی محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان مزارات میں آپ نگاہ ماریں، سب مزارات پر کنکر اور روڑے پڑے ہیں، پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے مزار کو آپ دیکھیں گے وہاں ہری بھری گھاس لگی ہوئی ہے، اس قبر کو دیکھ کر اماں حلیمہ کی سیرت طیبہ یاد آ جاتی ہے، ہر حاجی اشک بار ہو جاتا ہے، ہر حاجی وجد میں آ جاتا ہے۔ دوستو سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دینی معلومات میں کچھ اضافہ ہو چکا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یار دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔